اپنے عالم ہونے کا تھا، اور دلیل جو دی گئی اس میں فرشتے بے بس نظر آئے جناب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے۔ دعویٰ یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ تو دعویٰ ہے اپنے عالم ہونے کا، اور دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، اللہ کے علم کا ظہور وجود آدم سے ہوا۔ تو کہا کہ دیکھو یہ جو میرا شاہکار ہے تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور علمی تفوق جو اسے دیا گیا ہے تو اس لیے خلافت کا استحقاق اسی کو حاصل ہوگا۔ میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھاؤں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں مصور ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو، تو آپ اس دعوے کو کیسے مانیں گے؟ میرے قد کاٹ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں مصور ہوں، میرے لباس سے، میری وضاقتہ سے، میری پگڑی کے رنگ سے، میرے بولنے کے سٹائل سے، میرے چلنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مصور ہوں۔ تو دعویٰ میرا ہے میں مصور ہوں، لیکن یہ میری پگڑی نہیں بتا سکتی، میری ویسکوٹ نہیں بتا سکتی، میری چال ڈھال، میری تقریر سے یہ پتہ چلے گا یہ مقرر ہے، لیکن مصور ہے یہ تقریر سے پتہ نہیں چلے گا۔ تو پھر کیسے میں اپنے مصور ہونے کا اعلان کروں گا، اپنا مصور ہونا کیسے بیان کروں گا؟ تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا اور وہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ دیکھو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ تراشوں گا۔ خوبصورت تصویر بن گئی، اور میں نے کہا دیکھو کیسی ہے؟ آپ نے کہا کمال کر دی۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کاغذ کو، تصویر وہ دیکھی، مصور مجھے مانا۔ چونکہ میرا فن مصوری ظہور پذیر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پر، تو کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر بن گیا۔ فن میرا تھا، ظاہر کاغذ کے ٹکڑے سے ہوا۔ تو آپ نے مجھے مصور ماننا ہے تو میرے چہرے کو دیکھ کے مصور نہیں مان سکتے، مجھے مصور ماننا ہے تو میری تقریر کو سن کے مصور نہیں مان سکتے، میری چال ڈھال کو سن کے مصور نہیں مان سکتے۔ یار جب آپ مجھے دیکھ کر کے بھی مجھے مصور نہیں مان سکتے تو جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کو کیسے عالم مان لیا جائے؟ تو مجھے بھی اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنا مصور اس فن کو منوانے کے لیے کاغذ کے اوپر لکھنا پڑا، اور کاغذ کا وجود میرے فن کے ظہور کا جو ہے وہ مظہر قرار پایا۔ کہا دیکھتے کاغذ کو جاؤ اور مصور مجھے مانتے جاؤ۔ کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، دیکھتے آدم کو جاؤ، عالم مجھے مانتے جاؤ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات کی۔ کہا ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، اللہ کا ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ اگر اس کا علم دیکھنا ہے جناب یوسف کو دیکھو، اس کا حلم دیکھنا ہے جناب ابراہیم کو دیکھو، اس کا جلال دیکھنا ہے جناب موسیٰ کو دیکھو، اس کا کمال دیکھنا ہے جناب عیسیٰ کو دیکھو، اس کا حسن دیکھنا ہے جناب یوسف کو دیکھو۔ کہا تمام انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور پھر بولے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں کے اوپر جو ثابت ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کا نام جاننا۔ تو انسانی شرف اور انسانی عظمت کا ظہور علم کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے فصل ممیز جو مشارکات سے اس کو چیز ممتاز کرتی ہے وہ نطق نہیں ہے، وہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے تحت بڑی نفیس اور مفصل گفتگو کی ہے۔
کہ شرف علم کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے بہت باتیں لکھی، ان میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں کہ انسان تو انسان رہا اور سیکھ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، وہ کتا جو سکھلا دیا جائے اور شکار کر کے لائے اس کا مارا ہوا مردار نہیں ہوتا، حلال اور طیب ہوتا ہے، اور جو دوسرا کتا لے کے آئے وہ مردار ہوتا ہے۔ کہا کتا سیکھ جائے تو حکام بدل جاتے ہیں، انسان سیکھ جائے تو کیا مرتبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ النمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے تو 3 فرسخ دور سے ایک چیونٹی نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کر تبسم بھی کیا، مسکرائے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے جوہر آباد بار میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما لگے تو اس کی نظر کتنی تیز ہو جاتی ہے، اور جس کے کانوں میں اللہ کی سماعت کا نور آئے تو اس کی سماعت کتنی سری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں منظر دیکھیے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 15 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا۔ اللہ اکبر۔ اور چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، طیوریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اگر زبان ثابت کرنے جاؤ گے پھر دانت بھی ثابت کرنے پڑیں گے، اور 32 دانت گننے پڑیں گے کہ اس کے جو ہیں وہ دانت کہاں کہاں ہیں۔ تو اگر کوئی دانت ٹوٹ گیا تو کسی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ اس کا ٹوٹا ہوا دانت کیسے جوڑے گا؟ تو اس کے دانت نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے، جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مہین سے باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے اور ہم جولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو وہ 2 بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے چیونٹی کے باریک سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس پیغمبر کی کہانی سنا رہا ہوں جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو چیونٹی نے جو بات کی، یہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان ہنسنے لگے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا، اور اس چیونٹی کو پروٹوکول یہ ملا کہ اس کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں۔ ذات کی چیونٹی ہے لیکن احترام پیغمبر کا کیا تو اللہ نے اس کو اعزاز دیا کہ اس کے نام کی صورت قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نام کی صورت، یار ذات کا تو کتا بھی ہو، ذات کا کتا بھی ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جائے اور اصحاب کہف کی غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھ جائے تو رب اس کے بیٹھنے کی حیت کو بیان کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو، اس کی سٹن کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے، بازوؤں کو پھیلا کے کتا بیٹھا ہے، تو مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو لیکن اگر وہ اہل اللہ کی
دہلیز پہ چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور جب تم میرے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا، تمہاری شان کیا ہوگی۔ اب اس چونٹی کے نام سے قرآن میں صورت موجود ہے، النمل۔ تو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک اس چونٹی کو سردار بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ فرمایا کہ اس چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں، عدم توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ وہ چونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تم کچلی جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے عدم التفات ہوگا، ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے دھیان میں جا رہے ہوں گے اور تمہاری طرف توجہ نہیں ہو پائے گی، تم کچلی جاؤ گی۔ اس نے یہ جو کہا کہ عدم توجہ کی وجہ سے تم کچلی جاؤ گی، تو وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں رک کے ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ایک چونٹی بھی جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے ہجوم میں گھس جائے اور پھر پھٹ جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جائیں، اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریوں قبول کرتے پھریں کہ یہ ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا، شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ علم چونٹی کو بھی تھا، اور اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو انسانیت کا شرف علم کی وجہ سے ہے، علم سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو علم کا نور نصیب کیا جانا، علم کا چراغاں عطا ہو جانا، یہ زندگی کا بانکپن ہے، زندگی کا عروج ہے، اور زندگی کا افتخار ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس پہ ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو علم سیکھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا، یا تو خود عالم بن جا، اگر یہ فرصت نہیں ہے تو پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا، ساری زندگی سیکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ اب تمہارے بچنے کی ظاہری امید تو کوئی نہیں رہی، اللہ چاہے تو لمبی زندگی بھی دے دے لیکن ظاہری اسباب منقطع ہو گئے، یہ چند دن کی کہانی ہے، پھر تیری زندگی سمٹ جائے گی۔ تو اگر کسی کو یا کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو بچ جائے تو اللہ کی مرضی، ورنہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ فلاں دن اس کو پھانسی دے دیا جائے گا۔ کسی کو کسی وجہ سے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ نیکیاں بہت ساری ہیں، اب زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ علم سیکھنے لگ جائے۔ اس کے لیے سب سے افضل وظیفہ طلب علم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو علم سیکھنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، تو کہا یا تو عالم بن جا یا پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، جب وہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے فرشتوں کے نورانی پر بچھ جاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، رضن لطالب العلم، عالم دین کی، طالب علم کی عزت افزائی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ یہاں کوئی کسی کے لیے کتنے قالین بچھا لیتا ہوگا، مختلف ممالک کے صدور آتے ہیں تو چلو کوئی آدھا کلومیٹر سرخ قالین بچھا لیتا ہوگا، کوئی اس سے کم بچھا لیتا ہوگا، اور وہ بھی ٹینٹ سروس والوں سے پرانے سے قالین ہوتے ہیں، وہ بچھا لیے۔ چلو کسی نے نئے بھی ڈال لیے تو آدھا کلومیٹر، لیکن 300 میل سے بھی طالب علم چلا ہے
اللہ اکبر، اس کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتوں کے مقدس پر بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت افزائی ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ تو کہا یا عالم بن جا یا علم دین سیکھنے والا بن جا۔ اللہ اکبر، یہ طالب علم جو دین سیکھتے ہیں اللہ رسول کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ہمارے تاریخ فرشتہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں 3 شکوک اٹھتے تھے۔ ایک یہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو کہا گیا علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہ کہتا تھا اتنا بڑا اعزاز کیسے کہ نبیوں کے وارث ہیں؟ تو یہ کہیں اپنی مدح میں علماء نے یہ حدیث خود تو نہیں گھڑ رکھی۔ اور ایک شک اسے یہ بھی ہوتا تھا کہ قیامت کے حوالے سے کبھی سوال اٹھتا تھا اس کے ذہن میں۔ اور تیسرا، میرا والد سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور، یہ بھی اس کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا تھا کہ تو لے پالک ہے۔ تو یہ 3 شکوک اس کے خانہ ذہن میں کلبلاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلا اور خادم سونے کی شمع